اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ معزز حاضرین، سورہ الفلق کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کیا۔ اس سورت اور سورہ ناس کو ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے، اور اس کا پس منظر زمان نزول مضامین پر جو گفتگو کی ہے وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں، بلکہ پہلی آیت کے ضمن میں بھی چند نکات آ گئے ہیں۔ کہو میں پناہ مانگنے کے تعلق سے فعل میں لازماً 3 اجزاء شامل ہیں۔ ایک بجائے خود پناہ مانگنا، دوسرے پناہ مانگنے والا، تیسرا وہ جس کی پناہ مانگی جائے۔ تو تیسرا وہ جس کی پناہ مانگی جائے کا تفسیر کا سلسلہ جاری تھا، یعنی وہ ہستی عالم اسباب پر حکمراں اور وہی اللہ جو ہے اس شخص کی ضرور حفاظت کر سکتی ہے جو اس کو پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر یہ بھی اور چیز آگے مشرکین اس نوعیت کا تحفظ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں مثلا جنوں، دیویوں، دیوتاؤں سے مانگتے تھے، اور آج بھی مانگتے ہیں۔ مادہ پرست لوگ، مٹیریلسٹک لوگ اس کے لیے بھی مادی ذرائع وسائل ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی فوق الفطری یعنی سپر نیچرل طاقت کے قائل نہیں ہے۔ مگر مومن ایسی تمام آفات کے مقابلے میں جن کو دفع کرنے پر وہ خود اپنے آپ کو قادر نہیں سمجھتا، صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا اور اسی کی پناہ میں مانگتا ہے۔ مثال کے طور پر مشرکین کے متعلق قرآن میں بیان کیا گیا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ سورہ جن آیت نمبر 6 کی ترجمانی ہے، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے سورہ جن میں اس کے حاشیہ نمبر 7 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی یہ روایت نقل کر چکے ہیں کہ مشرکین عرب کو جب رات کسی سنسان وادی میں سے گزارنی پڑتی تو وہ پکار کر کہتے ہم اس وادی کے رب کی، یعنی اس جن کی جو اس وادی پر حکمراں ہے یا اس وادی کا مالک ہے، پناہ مانگتے ہیں۔ بخلاف اس کے فرعون کے متعلق فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ عظیم نشانیوں کو دیکھ کر فتولیٰ برکنہ، وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا، سورہ زاریات میں۔ لیکن خدا پرستوں کا رویہ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ جس چیز کا بھی وہ خوف محسوس کرتے ہیں، خواہ وہ مادی ہو، مٹیریلسٹک ہو، یا اخلاقی یا روحانی، اس کے شر سے بچنے کے لیے وہ کس کی پناہ میں مانگتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، اسی وجہ سے ان صورتوں کی بڑی اہمیت ہے، تو اور ہمیں ہر وقت اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مریم کے متعلق بیان ہوا ہے کہ جب اچانک تنہائی میں اللہ کا فرشتہ ایک مرد کی شکل میں ان کے سامنے آیا، جبکہ وہ نہ جانتی تھی کہ یہ فرشتہ ہے، تو انہوں نے کہا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہ ہے وہ چیز جو انسان جب کوئی شر کوئی جو یہ دیکھے کرے تو وہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ تو
حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے ایک بیجا دعا کی اور جواب میں اللہ کی طرف سے ان پر ڈانٹ پڑی، ان پر یہ پڑی، تو انہوں نے فوراً عرض کیا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بی علم، میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ یہی شان ان تمام تعوذات کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتب حدیث میں منقول ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر چند ہم سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، مسلم کی حدیث ہے۔ برے نتیجے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اگر کوئی کام جو کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا تو اس کے نقصان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، یا اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو کام نہ کرنا چاہیے وہ میں کبھی کر دوں گا۔ ابن عمر رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی تھی اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے، اور تجھ سے جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نصیب نہ رہے، اور تیرا غضب ایک ٹوٹ پڑے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضی سے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ کتنی اہم دعائیں ہیں، یہ میٹر مضمون کتنا اہم ہے، ڈے ٹو ڈے لائف سے ہمارے جو ہے یہ ریلیونٹ ہے۔ زید بن ارقم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو، اس دل سے جو تیرا خوف نہ کرے، اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بیس الزجیع واعوذ بک من القیانۃ فإنہ بیست البطانۃ۔ اس کی ترجمہ یوں ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، کیونکہ وہ بدترین چیز ہے جس کے ساتھ کوئی رات گزارے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، کیونکہ وہ بڑی بد باطنی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کوڑ اور جنون اور جذام اور تمام بیماریوں سے۔ اس پینڈیمک کے اندر بھی یہ دعا مانگی جا رہی ہے، بڑی معروف دعا ہے یہ دعائیں چند دعائیں جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یہ بتایا ہے کہ دعائیں کس طریقے سے مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار ومن شر الغنی والفقر، یعنی خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگے کے فتنے سے اور مالداری اور مفلسی کے شر سے۔ قطبہ بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، یعنی اس کا ترجمہ یوں ہے، اے اللہ میں برے اخلاق اور برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور اس میں حدیث میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی سماعت کے شر سے اور اپنی بصارت کے شر سے اور اپنی زبان کے شر سے اور اپنے دل کے شر سے اور اپنی شہوت کے شر سے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک اور حدیث انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرام والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی اور بزدلی اور بڑھاپے اور بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اور قرض کے بوجھ سے، اور میں اس بات سے کہ لوگ مجھ پر غالب ہوں، بخاری اور مسلم میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، خولہ بنت حکیم سلمیہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ جو شخص کسی نئی منزل پر اترے اور یہ الفاظ کہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ مانگتا ہوں مخلوقات کے شر سے، تو اس سے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس منزل سے کوچ کر جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند تعوذات بطور نمونہ احادیث سے یہاں پہ نقل کیے گئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا کام ہر خطرے اور شر سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے، نہ کہ کسی اور کی پناہ۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے دعائیں سورہ فلق کی تفسیر میں، تفہیم القرآن میں سورہ فلق کے اندر جو ہے یہ درج ہے۔ کبھی ہم اٹھا کے ان دعاؤں کو یاد جب تک نہیں ہوتے دیکھ کر پڑھیں، یا نہیں تو کم سے کم ہم اسے یاد کرنے کی کچھ نہ کچھ دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں، اور مشکل کے وقت میں شر سے خوف کے اس میں سستی، کاہلی، بزدلی اور تمام بڑھاپا، بخل جو دعائیں اس میں درج کی گئی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور اسی شکل میں جب ہم مانگیں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول کرتا بھی ہے، اور ہم جو ہے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نہ کہ کسی اور کی پناہ، تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان تمام شر سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ بھی کہ نہ اس کا یہ کام ہے کہ مومن کا کہ اللہ سے بے نیاز ہو کر وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم دعائیں اللہ تعالیٰ مانگنا پسند کرتا ہے۔ وہ یہ جو اگر کوئی دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ ناپسندیدی کہے گا۔ ہم جب اس کی تعریف حمد بیان کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، اور پھر یہ دعائیں وغیرہ جو ہے حالات جیسے ہمارے سامنے ہیں ویسے جو ہے ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ جب تک یاد نہیں ہوتی ہیں تب تک دیکھ کر بھی جو ہے پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً وہ دعا
جو ہے زیادہ یہ چل رہی جو پینڈیمک کے دور میں جو ہے وہ والی دعا زیادہ ہو رہی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، یہ دعا جو ہے کامن ہے، ایسی دعائیں ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ بقائے انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے اللہ کی پناہ ہر وقت مانگتے رہے، اس کی پناہ میں جو ہے آتے رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔